جب میں نے اسٹارٹ کیا تو مجھے نہیں پتا تھا فری لانسنگ کیا ہوتی ہے, انٹرنیٹ سے پیسے کمائے جاتے ہیں, اس سے کوئی لاکھوں کروڑوں روپیہ, مطلب مجھے لگتا تھا سب باتیں ہیں جیسے عام لوگوں کو لگتا ہوگا. میں کرتی رہی صرف اس بلیف کے ساتھ کہ یہ بندہ کہہ رہا ہے تو کچھ ہوگا اس میں صحیح. مجھے خود بھی نہیں اندازہ تھا کہ یہ اتنا بڑا ہو جائے گا کہ اس طرح ملینز آف لوگ ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے. سب سے پہلے جو پہلا سال تھا اس میں 4,000-5,000 روپیہ دن کا, $27 مجھے ڈیلی ملتے تھے. آہستہ آہستہ یہ انکم بڑھتی, پھر وہ کمائی لاکھوں میں اس طرح انکریز ہوتی بھی گئی. ہمارا ایک 21 ڈیز کا سکسیس فارمولا ہے جس کے اندر ہم لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں اور ان کو یہ سمجھنے میں ہیلپ کرتے ہیں کہ بیسیکلی ان کی پرسنالٹی کیا ہے اور ان کو انٹرنیٹ پہ رہتے ہوئے انٹرنیٹ پہ کام کرنے کے لیے وہ کون سی اسکلز ہیں جو اگر وہ لے لیں تو وہ لاکھوں اور کروڑوں کما سکتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, ٹوڈے ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ عثمان. ناظرین, آج میرے ساتھ ایک ایسا خوبصورت جوڑا موجود ہے جنہوں نے لو میرج سے اپنی زندگی کا آغاز کیا اور یہ لو کے بعد آہستہ آہستہ کیسے یہ سکسیس اسٹوری بنتی چلی گئی. دانیہ اور کاشف ان سے خود ہی جانتے ہیں. جی دانیہ, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. دانیہ, برا وقت بھی دیکھا آپ نے اور ایسا بھی وقت آیا کہ کبھی آپ کو یہ لگ رہا تھا کہ اب میں سروائیو نہیں کر پاؤں گی, پھر اس کے بعد ماشاءاللہ سے آپ لوگوں نے اتنی سکسیس کی کہ بہت سارے لوگوں کو بھی پیسہ کمانے کے لیے طریقے بتائے, خود بھی کیا. کیا ایسا ہوا, کیا موٹیویشن تھی جو یکدم ایک چھوٹے سے جگہ سے آئی ہوئی لڑکی جو مطلب چاہ رہی ہے کہ میں کچھ لاہور میں کچھ کر لوں, لیکن وہ فوری طور پہ پہلے نہیں کر پائی اور پھر اس نے بہت کچھ کر لیا؟ سب سے زیادہ جو آئی تھنک ہماری اسٹوری میں موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے وہ یقین ہے کہ ہمیں کہتے ہیں ایک اکیلا بندہ کچھ بھی نہیں ہوتا اور جب ایک کے ساتھ ایک جڑ جاتا ہے تو ہم کی طاقت بہت بڑی ہوتی ہے. تو ہماری اسٹوری میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ یقین. جب میں نے اسٹارٹ کیا تو مجھے نہیں پتا تھا فری لانسنگ کیا ہوتی ہے, انٹرنیٹ سے پیسے کمائے جاتے ہیں, اس سے کوئی لاکھوں کروڑوں روپیہ, مطلب مجھے لگتا تھا سب باتیں ہیں جیسے عام لوگوں کو لگتا ہوگا. لیکن جسٹ بیکاز کاش کے اوپر میرا یقین تھا, میری محبت تھی, تو انہوں نے مجھے کہا تم بس میرے کہنے پہ کرو. اینڈ میں کرتی رہی صرف اس بلیف کے ساتھ کہ یہ بندہ کہہ رہا ہے تو کچھ ہوگا اس میں صحیح. اینڈ الحمدللہ مجھے خود بھی نہیں اندازہ تھا کہ یہ اتنا بڑا ہو جائے گا کہ اس طرح ملینز آف لوگ ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے. بٹ الحمدللہ ہم نے اس کو دیکھا بھی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر ہم یہ تبدیلی لے کر آئیں. ویری نائس. اچھا, سب سے پہلے کتنے پیسے کمائے تھے؟ پہلی جاب جو میں نے کی تھی وہ $3 کی تھی. تھوڑا سا دل کو برا بھی لگا تھا کہ میں ایک گولڈ میڈلسٹ ہوں اور یہ سب, اور $3, لیکن بس وہ کڑوا گھونٹ کر لیا کہ پہلا قطرہ کچھ بنے گا تو پھر موومنٹ ہو گیا آگے. روزانہ کی بنیاد پر کتنے پیسے کمانے شروع کر دیے تھے جب یہ کام چلنے کا؟ سب سے پہلے جو پہلا سال تھا اس میں 4,000-5,000 روپیہ دن کا, $27 مجھے ڈیلی ملتے تھے, وہ 4-5 ہزار روپیہ بن جاتا تھا. اور آہستہ آہستہ یہ انکم بڑھتی رہی کیونکہ ہم نے ڈیزائنر ایڈ کیے, ورڈ پریس کے لوگ ایڈ کیے, پھر وہ کمائی لاکھوں میں اس طرح انکریز ہوتی بھی گئی. کاشف سے بات کرتے ہیں. کاشف, آپ نے جب اپنے ادارے دانیہ اور کاشف کے نام پہ جو دنکش کے نام سے ہے اس کا آغاز کیا, تو اس میں سب سے پہلے کہاں سے آپ نے اس کا آغاز کیا اور اپنے بھی حالات صحیح نہیں تھے ان کو کس طرح سے بدلا اور پھر لوگوں کو اس طرف کیسے لے کے آیا؟ دیکھیں, سب سے پہلے جیسے دانیہ نے ذکر کیا ہے, سب سے پہلے آپ کو یقین کی ضرورت ہوتی ہے. یقین والا معاملہ میرا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ شروع سے ہی کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. میں نے زندگی میں بہت سارے ٹف ٹائمز دیکھے ہیں. ایک موقع ایسا آیا جب جو ہے نا بالکل ہمارے پاس کچھ کھانے پینے کے پیسے نہیں تھے اور شادی کے بعد جون صاحب ہمارا بچہ بھی ہو گیا تھا, 18 دن کا بچہ تھا اور بڑے معاملات خراب تھے. تو وہ اس مومنٹ کے اوپر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ خود کے لیے تو انسان کرتا ہے, وہ سارے کرتے بھی ہیں, لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ ارادہ بنائیں کہ آپ لوگوں کی مدد کریں. تو جب آپ لوگوں کی مدد کا جب وسیلہ بننے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ کو آپ کی ضرورت سے زیادہ دینا شروع کر دیتا ہے. تو وہ دیٹ واز دا مومنٹ جب ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم صرف دانیہ کاشف نہیں رہیں گے, ہم دان کاش بنیں گے اور پوری ایک موومنٹ چلائیں گے جس کے اندر جو ہے پورا لائف سٹائل لوگوں کو سکھائیں گے کہ محبت سے, محنت سے, یقین سے جو ہے نا بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے. آپ کا برا وقت بھی تھا, اس میں اسٹرگلنگ پیریڈ میں اوبیسلی آپ کو بہت ساری ہرڈلز آئیں ہوں گی. کیا ہرڈلز تھیں وہ؟ ہرڈلز یہی تھیں کہ اس ٹائم پہ جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا, آپ کے پاس پہلا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ روٹی کا ہوتا ہے کہ آپ نے روٹی کہاں سے لینی ہے. پھر میرے جیسے لوگ, ہمارے جیسے لوگ جو ان سے ہیں, سفید پوش لوگ جو ان سے ہیں, وہ ہاتھ نہیں پھیلا سکتے. ہم نے اپنی نہ فیملی سے کوئی ریکویسٹ کی, نہ کسی دوست احباب سے کوئی کچھ کہا کہ جی کوئی شیلٹر کا بندوبست کر دیں, کوئی روٹی کا بندوبست کر دیں, انٹرنیٹ کا ہمیں کر دیں, کوئی ہمیں لیپ ٹاپ کی ارینجمنٹس کر دیں. تو وہ دیٹ واز دا فرسٹ تھنگ جو سب سے ڈیفیکلٹ تھی کہ آپ نے جو ہے وہ بیسکس کو پہلے کور کرنا ہے. اور بیسکس کو بھی آپ نے ایسے کور کرنا ہے کہ آپ نے مدد بھی کسی اور سے نہیں مانگنی, یقین بھی اس بات کا رکھنا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی دے گا, اور آپ نے جو
ہے نا وہ راتیں بھی کئی دفعہ آپ نے باہر گزارنی ہے, اور پھر کئی دفعہ آپ کے اوپر شیلٹر بھی نہیں ہے, کئی دفعہ آپ بھوکے بھی سو رہے ہیں, کئی دفعہ آپ کا بچہ بھی 10 گھنٹے کے لیے رو رہا ہے اور آپ کے پاس یہ وقت دیکھا جی یہ وقت بالکل دیکھا. بچہ آپ کا جو ہے وہ ایک ٹائم تھا, یہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں, سارے لوگ آلموسٹ پاکستان میں اس بات کو جانتے ہیں ہمارے بارے میں, تو کہ ابیان جو ہمارا بڑا بیٹا ہے بیسیکلی وہ تقریباً کوئی 8-10 گھنٹے کے لیے روتا رہا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ مجھے کال کر رہی تھیں, اور جب مجھے کال آ رہی تھی تو میں کسی اور کے پاس بیٹھا تھا اس کوشش کے لیے کہ شاید میں کسی سے کوئی پیسے ادھار مانگ لوں, لیکن کوئی 6-7 گھنٹے کسی کے سامنے بیٹھنے کے باوجود میرے سے ادھار مانگا نہیں گیا. لیکن وہ وقت بھی گزر گیا اور آج بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں اور اللہ کا دیا سارا کچھ ہے بھی. اتنی پازیٹیوٹی کہاں سے آئی اتنے برے وقت کے بعد؟ دیکھیں برا وقت کبھی بھی نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ ہمیشہ نا آزمائش کا وقت انسان پہ ڈالتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے تو ہیں, انفارچونیٹلی ہمارے ریلیجن میں سب کچھ ہے, ہمارے مذہب نے ہمیں سب کچھ دیا, ہم لیتے نہیں ہیں اس میں سے نا, ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب آپ کو کسی مشکل وقت میں ڈالتا ہے نا تو وہ آپ کو تیار کر رہا ہوتا ہے بیسیکلی نا. مشکل وقت آپ کو سخت کرتا ہے, ٹھیک ہے. جب آپ سخت ہو جاتے ہیں تو آپ سارے چیلنجز کو اگر آپ کرنا چاہتے ہوں تو آپ کر سکتے ہیں. سو پازیٹیوٹی تو آبویسلی یہ تو ایک انسان کی اپنی ذاتی جنگ ہے. اگر وہ پازیٹیو رہے گا تو پازیٹیو لوگوں سے ملے گا, پازیٹیو معاملات سے ملے گا, پازیٹیو راستے پہ جائے گا. نیگیٹیو رہے گا تو نیگیٹیو لوگوں سے ملے گا. 100 لوگوں کا دسترخوان سے جانے کا آپ نے سوچا, وہ کیا خواب تھا؟ اصل میں نا شروع سے میرا بچپن سے ہی مجھے یہ تھا کہ میں نے جو ہے نا وہ لوگوں کی مدد کرنی ہے. ہر بندے کا ایک ہوتا ہے کہ میں چاہتا تھا کہ میں لوگوں کے لیے بہت کچھ کروں. 100 لوگوں کا دسترخوان لگانے سے پرسائسلی مقصد یہ تھا کہ میں چاہتا تھا کہ 100 لوگ گھر ان کا 100 لوگوں کا چلے. یہ نہیں کہ مطلب ان کو کھانا کھلایا جائے, کھانا کھلانے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, لیکن ہماری فلاسفی, میری فلاسفی یہ ہے, ہماری فلاسفی یہ ہے کہ آپ کسی کو مچھلی دینے سے بہتر ہے کہ اس کو مچھلی پکڑنا سکھائیں, ٹھیک ہے, اس کو رزق کمانا سکھائیں. تو وہ 100 فیملیز جو سی ہیں وہ ہمارے ساتھ چل رہی تھیں تب, جو کہ تقریباً ہمارے برے وقت کے آلموسٹ 1.5 سال بعد ہم اس قابل تھے کہ ہمارے ساتھ 100 لوگ گھر جڑ گئے تھے. اب تو ہزاروں اور لاکھوں لوگ جڑ چکے ہیں. جی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کس طرح آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ پیسے کما سکتے ہیں؟ اچھا, اس میں سب سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا پیسہ کمانے کے لیے, انٹرنیٹ کو اگر ہم دیکھیں, کیونکہ اب تو انٹرنیٹ سے لوگ پیسے کما رہے ہیں, نیا دور انٹرنیٹ کا ہے. اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ ہر چیز ہر کسی کے لیے نہیں ہے, ٹھیک ہے. زیادہ تر لوگ پیسہ انٹرنیٹ پہ اس لیے نہیں کما پاتے یا فیل اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ان کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کون ہے. تو جب تک آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کون ہیں, وہ اقبال کا ایک شعر ہے بڑا امپورٹنٹ جو پوری قوم کو سنتی ہے لیکن سمجھتی نہیں, کہ خود ہی وہ کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے یہ پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. تو وہ آپ کی جو خودی والی بات ہے نا, فرسٹ آف آل آپ کو یہ فگر آؤٹ کرنا ہے کہ آپ کون ہیں. اگر آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ آپ کون ہیں تو پھر آپ بہت سارے ایسے کام کر سکتے ہیں جو اس کون کے لیے ٹھیک ہیں. ہمارا ایک 21 ڈیز کا سکسیس فارمولا ہے جس کے اندر ہم لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں اور ان کو یہ سمجھنے میں ہیلپ کرتے ہیں کہ بیسیکلی ان کی پرسنالٹی کیا ہے, اور ان کو انٹرنیٹ پہ رہتے ہوئے انٹرنیٹ پہ کام کرنے کے لیے وہ کون سے سکلز ہیں جو اگر وہ لے لیں تو وہ لاکھوں اور کروڑوں کما سکتے ہیں. ہاں جی, یہ پاسبل ہے. اس میں کیا مطلب یہ کتنے گھنٹے کا کورس ہوتا ہے؟ اور اچھا, یہ 4 گھنٹے کا کورس ہے, لیکن اس کی جو ایکسرسائز جو کرنی ہے آپ نے اوور آل اس کو جو مکمل کرنا ہے وہ 21 دن میں مکمل کرنا ہے. تو اگر آپ اس کو 21 دن میں مکمل کر لیتے ہیں اور اس کو پوری طرح سے دیکھتے ہیں اور ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہماری یہ گارنٹی ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی زندگی کی کامیابی کی پورا ٹریک نہ بنے, پورا بلو پرنٹ نہ بنے. تو وہ پورا ایک آلموسٹ 40 ایئرس کا ایک پورا ایکسپیرینس ہے جو 21 دنوں میں ہے. زبردست. اور یہ بالکل فری میں ہے؟ جی یہ فری میں ہے. اچھا, فری کے علاوہ کچھ کورسز آپ کے ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے اندر جو ہے وہ آپ لوگوں سے پیسے بھی لے رہے ہوں گے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. کچھ کورسز ایسے ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کورس ہے, سوشل میڈیا کا ہے, ای کامرس کا ہے, گرافکس ہے, موبائل اپلیکیشن ڈیولپمنٹ ہے, ویب ڈیولپمنٹ ہے, اور مطلب IoT ہے, AI ہے, سو مینی ادر کورسز لائک 46 ڈفرینٹ کورسز ہے جو ہم آفر کرتے ہیں. اس میں بھی ہم نے اپنی جو فی رکھی ہوئی ہے, جو اسٹرکچر سارا رکھا ہوا ہے وہ اتنا مناسب طریقے سے رکھا ہوا ہے کیونکہ ہمارے ٹرینرز جو ان سے ہیں وہ بھی ہینڈ بلڈ ٹرینرز ہیں, کسٹم ان کو تیار کیا گیا ہے پرسائسلی اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ وہ یہ سمجھتے ہوں کہ ان کا کام پڑھانا نہیں ہے, ان کا کام سکھانا ہے. کتنے گھروں کو, کتنے لوگوں کو ابھی تک آپ ٹرین کر چکے ہیں اور وہ آپ کی وجہ سے لاکھوں کما رہے ہیں؟ ابھی جو ہمارے ڈیٹا بیس کے پرسپیکٹیو سے اگر ہم دیکھیں تو 1,70,000 لوگ ہیں جو آلریڈی ٹریک پہ ہیں. اگر ہم اپنا انٹرنیٹ پہ دیکھیں تو انٹرنیٹ پہ آلموسٹ جو ہے وہ تقریباً کوئی 500K کے قریب لوگ ہیں, 5 لاکھ کے قریب لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. ویسے تو اگر ریچ ہماری دیکھیں تو وہ لاسٹ منتھ میں ہم لوگوں نے آلموسٹ کوئی 20 ملین لوگوں کو ریچ کیا ہے پاکستان میں اینڈ پاکستان سے باہر. تو وہ تقریباً 2 کروڑ کے قریب منتھلی لوگ جو ہے ہمیں دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, ہمارے ساتھ آہستہ آہستہ جڑتے ہیں. تو وہ اس طرح سے معاملہ ہے سارا. اچھا, اتنے لوگ آپ کے پاس مفت میں سیکھنے کے لیے آتے ہیں, آپ ان کو اتنا زیادہ ہیلپ کرتے ہیں, کبھی ایسا ہوا کہ دھوکہ کھائے ہو؟
جی بالکل، دھوکہ جو ہے وہ بہت دفعہ کھایا ہے، اور دھوکہ جو کھانا ہے نا، یہ بیسیکلی دھوکہ انسان کھاتا نہیں ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ جو 5 انگلیاں نا یہ ایک برابر نہیں ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو صحیح لوگ ملیں تو پھر آپ نے جون سا ہے نا، جب اللہ تعالیٰ آپ کو یہ اپرچونٹی دیتا ہے کہ کوئی آپ کی طرف آیا ہے اور آپ نے اس کے لیے کچھ کیا ہے، تو پھر آپ نے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا کہ وہ آپ کو کچھ دے گا، کیونکہ انسان ایکسپیکٹ کرتا ہے، اس کے بعد اس کو اگر وہ بندہ اس کی امیدوں میں پورا نہیں اترتا پھر اس کو دھوکہ محسوس ہوتا ہے. تو اب ہم یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے کہ کوئی جو ہے وہ ہمیں دھوکہ دے گا. ہم دھوکے والا معاملہ اب ختم ہو گیا ہے. کہ کیا واقعہ کیا ہوا تھا، کوئی ایسا دھوکہ جو ابھی تک یاد ہے آپ کو؟ کافی دفعہ ہوا ہے ایسے واقعات کافی دفعہ ہوئے ہیں کہ آپ جو ان سے کسی کو اگر کسی ایسے بندوں کو، ہمارے پاس زیادہ تر لوگ جو آتے ہیں نا، ہم ایسے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں جن کو کوئی جوڑنا نہیں چاہتا. ان کے اگر ایجوکیشن بھی نہیں ہے یا ان کے پاس کوئی وسائل بھی نہیں ہے، ہم جوڑ لیتے ہیں. پھر اگر آپ ان پہ 4 5 6 سال لگاتے ہیں اور 5 6 سال لگانے کے بعد کوئی بندہ جو ان سے ہے وہ اس کے باوجود آپ کا ریگارڈ نہ کرے، اور ریگارڈ کو یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے لیے ایفرٹ کرے، ریگارڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی عزت کرتا رہے. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو بھول جاتے ہیں اور پھر آپ ہرٹ بھی ہوتے ہیں. اور اس طرح کے معاملے میں کئی دفعہ میں نے پچھلے کچھ سالوں میں ایسا بھی محسوس کیا جہاں پہ کوئی اور آپ کے سامنے آیا اور اس کی سٹوری تھوڑی سملر آپ کو محسوس ہوتی ہے کہ یار یہ تو ویسے ہی رو رہا ہے، یہ تو ویسی بات کر رہا ہے. تو پھر آپ کے پاس وہ امتحان ہوتا ہے کہ کیا آپ اب اس انسان کی ہیلپ کریں گے. دانیہ کی جانب چلتے ہیں. دانیہ مجھے یہ بتائیں کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتی ہیں، یہ کیا قصہ ہے؟ اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. ہاں جی، میں بلیو کرتی ہوں کہ جیسے ہمارے دین میں بھی ہے، اور پہلے پرانے زمانے میں بادشاہ بھی جب اپنے بچوں کی ٹریننگ کرتے تھے ان کا ایک معلم ہوتا تھا، اور وہی اس کو تمام دین و دنیا کی تعلیم بھی دیتا تھا، اس کو ایتھکس اور سب چیزیں سکھاتا تھا. میں خود بیسٹ اسکولز اور کالجز میں پڑھی ہوں، میں نام نہیں لیتی کسی کا، بٹ میں گولڈ میڈلسٹ ہوں، ہائی اچیور ہوں، ساری عمر بہترین کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھی ہوں اسکالرشپ پہ. لیکن مجھے کبھی کسی نے یہ نہیں بتایا کہ سوری بھی کہنا ہوتا ہے، تھینک یو بھی کہنا ہوتا ہے، اخلاقیات کیا ہوتی ہیں. تو ABC یہ سب تو کوئی بھی بچہ سیکھ لیتا ہے، لیکن میں بلیو کرتی ہوں کہ تربیت پہ زیادہ فوکس ہونا چاہیے. میں نے یہ نہیں کہ بچوں کو بھیجا نہیں اسکول، 2 3 4 اسکولز 5 6 اسکولز میں نے کوشش کی کہ میں بھیج سکوں، لیکن ہر دفعہ وہ کوئی ایسی حرکت یا کوئی ایسی بات کر دیتے تھے کہ میں کہتی تھی نہیں. میرا بیٹا الحمدللہ، مجھے ایسا لگتا ہے ہر ماں کو ہی لگتا ہے، لیکن الحمدللہ میرا بیٹا بہت جینیس ہے. اور وہ جن اسکولز میں جاتا تھا مجھے لگتا تھا کہ یہ اسکول اس کا کیلیبر میچ نہیں کر سکتے، اس لیے میں اس کو خود پڑھاتی ہوں. آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو اپنی ایج گروپ کے بچوں کے ساتھ انٹریکشن کرنا چاہیے، یا اس کو لوگوں کے ساتھ آسانی کے ساتھ میل جول رکھنا چاہیے؟ ہاں جی، اس کے لیے میں ضرور ان کو بھیجتی ہوں ڈفرینٹ سیٹ اپس کے اندر. کبھی وہ سوئنگ کلاسز میں جاتے ہیں، مارشل آرٹس کی کلاسز میں ان کے خود ساتھ جا کے لیتی ہوں، اور ڈفرینٹ ان کے ایج گروپس کے بچے جہاں پہ موجود ہیں، وائز روٹس میں یا اور اس طرح کے انسٹیٹیوٹس ہیں جو روبوٹکس، پروگرامنگ، ایسے چھوٹے موٹے کلاسز ہوتے ہیں، تو وہاں میں ان کو ضرور بھیجتی ہوں سوشل لرننگ اور انٹریکشن کے لیے. آگے کیا پلان رکھتے ہیں کہ دانکش کے ساتھ آپ لوگوں کے آگے آنے والے کیا پروجیکٹس ہیں؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ دانکاش ایک ایسی تحریک ہے، میں اسے انسٹیٹیوٹ بھی نہیں کہوں گی، یہ ایک ایسی تحریک ہے جو ہم نے بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ اتنی بڑی ہو سکتی ہے. اور الحمدللہ ابھی ہم پاکستان کے 3 شہروں کے اندر ہیں، اینڈ پاکستان سے باہر بھی ہمارا ارادہ ہے. کون کون سے شہروں میں؟ لاہور میں، اسلام آباد میں اور کشمیر میں ہماری برانچز ہے. اور ہمارا ارادہ ہے کہ اس کو نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا میں ہر جگہ جو لوگ اسٹرگل کر، تو نہ صرف پاکستان میں چاہتی ہوں کہ ہم پوری دنیا کے اندر یہ ایک ایسی چیز لے کر آئیں کہ کوئی بھی بندہ بھوکا نہ سوتا ہو، کسی کے پاس چھت نہیں ہے تو وہ کسی کو مت دیکھے، کسی کا محتاج مت ہو. میں تو یہ چاہتی ہوں کہ میں اور کاش بھی اس میں سے نکل جائیں، ہمارے اوپر بھی یہ ڈپینڈنٹ نہ ہو. ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم نے جو فری کورسز بنائے ہوئے ہیں یا ہمارا جو آن لائن سسٹم ہے کہ کوئی بھی بچہ اس میں آئے، اس میں وہ ایک دفعہ سسٹم میں ڈل جائے تو وہ اپنی سیلف گروتھ کرتا رہے، اس کو ہمارے جیسے لوگوں کی بھی ضرورت نہ پڑے، اس کے لیے انف ڈیٹا موجود ہو، وہ اس سے سیکھ سکتا ہو. مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی آپ کو جوائن کرنا چاہے آپ کے ادارے کو تو کس طریقے سے وہ جوائن کر سکتا ہے؟ ہمارے ملٹیپل پلیٹفارمز ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، واٹس ایپ ہے، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے فون نمبرز پہ، ہمارے فیس بک پہ، ہمارے یوٹیوب پہ. ہمارا گروپ ہے آسک دانکاش فیس بک کے اوپر، 1.5 لاکھ اس کے ممبرز ہیں اور کافی ہیلپ فل ہے. 2 لاکھ اس کے ممبرز ہیں، کافی ہیلپ فل ہیں. آپ وہاں پہ آ سکتے ہیں، اس کو جوائن کریں، اپنے سوالات پوچھیں. اور اس کے علاوہ ہماری ہیلپ لائن بھی ہر ٹائم آپریشنل ہے. ہمارا نمبر ہے 0304 111 5786. ناظرین، کاشف کی طرف چلتے ہیں. کاشف، مجھے یہ بتائیں کہ نوجوان نسل کو جو آج کل آگے بڑھ کے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہے لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں، کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، ہم نے آج کا انٹرویو بھی جب سٹارٹ کیا اور اس پہ ہم بہت زیادہ کام کرتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ ہماری کامیابی کس وجہ سے ہوئی. ہماری کامیابی ایک یقین کی وجہ سے ہوئی ہے. اگر آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور یہ سوچی جا رہے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے.
قرآن کی ایک آیت ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. اگر آپ ناکامی کی سوچ رکھتے ہیں اور ناکامی کا گمان رکھتے ہیں اور اپنے پہ سیلف ڈاؤٹ رکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر آپ ناکام ہوں گے. لیکن اگر آپ کامیابی کا سوچتے ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو چیزیں جو سی ہیں وہ حاصل کرنی چاہیے اور آپ حاصل کر سکتے ہیں, تو پھر ایک فلاسفی یہ بھی ہے کہ جب انسان کسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے اور وہ مسلسل سوچتا ہے تو پوری کائنات مل جاتی ہے, جڑ جاتی ہے, لگ جاتی ہے اس کو اس سے ملانے میں. تو یہ میں یہی کہوں گا کہ ہر بندہ جو انسان کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے خزانے ہیں, اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. بہت خوبصورت بات کی ہے کاشف نے, اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زندگی میں آگے جائیں تو پہلے تو آپ کے پاس یقین ہونا چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ جس وقت آپ یہ یقین رکھتے ہیں تو اس کے بعد پوری کائنات جو ہے وہ آپ کو اس چیز سے ملانے کے لیے جڑ جاتی ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ پروگرام بہت پسند آیا ہوگا. کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ دانیہ اور کاشف کی کون سی بات آپ کو سب سے اچھی لگی ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی ہوسٹ آمنہ عثمان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.